ابھی کچھ تھوڑے ہی عرصے سے آپ کو پڑھنا سٹارٹ کیا ہے، تو اس میں کچھ سوالات اٹھے تھے. اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ فطرت اور خواہش نفس کو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ موسیقی سے لوگوں کو دور کرنا، ان کی فطرت سے دور کرنا ہے، تو پھر جب لوگ سامنے سے پوچھیں گے کہ خواہشات نفس بھی تو کافی چیزیں چاہتے ہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے جسے حرام کیا ہے، تو وہ بھی فطرت سے دور کرنا ہوگا، یا وہ اس میں ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ جو مخلوق بھی ہے، اور مخلوق کیا جو ایجاد بھی ہم کرتے ہیں، کار بھی بناتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جو ہم نے بنائی ہے، اس کے فنکشنز کیا ہوں گے. اسی کو فطرت کہا جاتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اس کو کس اصول پر بنایا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، اس کے شخصیت کے بنیادی تقاضے کیا ہیں. تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ہم خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، زندگی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ سب جبلتیں ہمارے اور حیوانوں کے درمیان یکساں ہیں. انسان کی حیثیت سے تین چیزیں بنیادی ہیں، اور انہی میں ہماری فطرت کا ظہور ہوتا ہے. ایک یہ کہ ہم ایک عقلی وجود رکھتے ہیں. ہمیں اگر کوئی اصل معلوم ہو جائے گی تو ہم اس سے فرع تک پہنچ جاتے ہیں. فرع معلوم ہو جائے تو اصل کو دریافت کر لیتے ہیں. ہمارا سارا علم، ہاں وہ سائنس کا علم ہے، سماجیات کا علم ہے، سیاست کا علم ہے، معیشت کا علم ہے، یا مذہبی علم ہے، وہ اصل میں اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ایک اخلاق کی وجود ہیں، ایک مورل بینگ ہے. ہم فیصلے کرتے ہیں کہ یہ چیز بری ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ صلاحیت ہمیں دے کے بھیجا گیا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک حصے جمالیات ہے، ایستھیٹک سینس ہے. ہم چیزوں میں خوبصورتی اور بدصورتی کا فرق کرتے ہیں، اور خوبصورتی اور بدصورتی کو بنیاد بنا کر ہم اپنی حصے جمالیات کی بھی تسکین کے لیے مختلف چیزیں تلاش کرتے ہیں. لباس میں، رہن سہن میں، کلام میں، تفریح میں، ہر جگہ اس کا ظہور ہوتا ہے. تو جس طرح ہمارے عقلی وجود نے علم پیدا کیا ہے، ہمارے اخلاقی وجود نے ہمارے مذہبی احساسات کو جنم دیا ہے، اسی طرح ہماری حصے جمالیات نے فنون لطیفہ کے ساتھ یا فائن آرٹس کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا کیا ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے. اس فطرت کا جب ظہور ہوتا ہے تو اس میں بعض اوقات انسان حدود میں نہیں رہتا، آگے بڑھ جاتا ہے، بہت آگے بڑھ جاتا ہے. چنانچہ عقلی معاملات میں غلط مقدمات قائم کرتا ہے تو فلسفیانہ مذاہب پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طرح اخلاقی معاملات میں حدود سے آگے بڑھتا ہے تو زہد اور ترک دنیا اور رہبانیت کے تصورات پیدا ہو جاتے ہیں. اور بالکل اسی طرح فنون لطیفہ کے اشتغال میں آگے بڑھتا ہے تو بعض اوقات فواحش تک پہنچ جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت کا ظہور ہے. تو مذہب اس کو ختم نہیں کرتا، مذہب اس کو قاعدے میں لاتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، اور اس میں یہ بتاتا ہے کہ تمہیں ان سب چیزوں کا تزکیہ کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو عقلی لحاظ سے بھی پاکیزہ رکھنا ہے، اس سے تمہارا علم پاکیزہ ہوگا. اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ رکھنا ہے، اس سے عمل صالح پیدا ہوگا. اور اپنے آپ کو تم نے جمالیاتی لحاظ سے بھی پاکیزہ رکھنا ہے، اس سے تم شاعری کرو گے، ادب کا مطالعہ کرو گے، تم اس دنیا کی خوبصورتیوں کو اپنے منہ قلم سے کینوس پر لاؤ گے، سب کچھ کرو گے، لیکن اللہ کے حدود کی پیروی کرو گے. تو ہمارا دین ہماری حس کو ختم نہیں کرتا بلکہ اس کو پاکیزہ بناتا ہے. اسی اصول کے اوپر دین کے سب احکام دیے گئے ہیں. چنانچہ اس میں جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں وہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی ہیں، اور یہ کہہ کر بیان کر دی ہیں کہ اخلاقی معاملات میں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ صرف یہ 5 چیزیں حرام ہیں، صرف یہ 5 چیزیں حرام ہیں. اور اس کی ابتدا یہاں سے کی ہے کہ تمہاری حصے جمالیات کی تسکین کے لیے، یہ تمہاری ایستھیٹک سینس کی تسکین کے لیے جو زینتیں تم پیدا کرتے ہو، خواہ وہ لباس میں ہو، خواہ وہ گھروں میں ہو، خواہ وہ شہروں میں ہو،
خواہ وہ کلام میں ہو خواہ وہ آواز میں ہو، وہ سب جائز ہے، ان میں کوئی چیز اللہ نے حرام نہیں کی، بلکہ بڑی سختی کے ساتھ کہا ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی زینتوں کو حرام کرنے کی جسارت کس نے کی ہے؟ میں نے یہ زینتیں اپنے نیک بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، یہ ان کے طفیل منکروں کو ملتی ہیں، یہ دنیا میں بھی ان کے لیے ہیں اور آخرت میں تو صرف انہی کو ملیں گی۔ میں نے صرف 5 چیزوں کو حرام کیا ہے۔ ایک، فواحش کو حرام کیا ہے، یعنی وہ چیزیں جو جنسی انحرافات کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ میں نے کسی کی حق تلفی کو حرام کیا ہے، میں نے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو حرام کیا ہے، میں نے شرک کو حرام کیا ہے، اور میں نے اپنی طرف سے دین بنا کر خود کہنے کو حرام کیا ہے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے۔ تو یہ بات اللہ نے خود واضح کر دی ہے، اس لیے انسان کی فطرت ہی پر سارا دین مبنی ہے۔ حرام کیا ہے وہ اللہ نے بتا دیا ہے، اور سورہ اعراف میں بالکل واضح کر کے کہہ دیا ہے کہ اے پیغمبر لوگوں کو بتا دو اس کے سوا کوئی چیز حرام نہیں۔